صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابن زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی نمازوں کے حالات۔ مجاہد رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گھڑی ہوئی ہے، اپنی بالکل حرکت نہیں اتنی سی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی گویا لکڑی کو ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پہ بیٹھ جاتی۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہو اور نہ رکوع سجدہ سے مقصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے پر لپٹ گیا، وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، سلام پھیر کے فرمانے لگے کچھ شور کی سی آوازیں آئی تھیں، کیا تھا؟ بیوی نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چل۔ فرمانے لگے تیرا ناز ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ ہدایہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانے میں جب ان کو خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیا جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ عثمان رضی اللہ عنہ تمام رات جاگتے، ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپکپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پہ اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں اس کو تحمل کیا۔ خلف بن ایوب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دک نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ کی حکومت کی کوڑے کھاتے ہیں، حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں، کو اتنے کوڑے مارے ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بشرا کی جمع میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد میں ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے، وہاں جمع ہوئے، شور و شغب ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم عاصم رحمۃ اللہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کے جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، دائیں طرف اور جہنم کی، بائیں طرف موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے بچھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نہ معلوم قبول ہوئی ہو یا نہ ہی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے صحابہ کرام کی نمازیں۔ ان کی نمازیں ایسی تھی کہ انہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز گر رہی ہے، کیا چیز ٹوٹ رہی ہے، انہیں کسی چیز کا فکر کہ اللہ کا ڈر کہ ہماری نمازیں قبول ہیں نہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے۔ آج ہماری بھی نمازیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے، اس کے لیے صحابہ کرام والی محنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی اور خشوع اور خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جو پڑھا سنا اس پہ عمل اور آگے پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔